کشتی حادثہ جس میں کم و بیش 300 پاکستانی سوار تھے، ان میں سے کئی پردیس میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تو اس لیے تھے کہ گھر میں ہم خوشیاں لائیں گے، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ وہیں پلٹ کر کبھی واپس نہیں آئیں گے اور ان کی مائیں ان کے نقش قدم کو ڈھونڈتی رہیں گی۔ یہ ایسا دکھ ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لکھاری ہیں شاہد احمد، کہتے ہیں کہ یار زندگی میں اتنی خواہش ہے کہ جدو موت آئے نہ اپنے گھر بھی جائے، شالا پردیس کبھی موت نہ آئے۔ اس واقعے کو دیکھ کر مجھے حضرت واصف علی واصف کا جملہ یاد آ گیا۔ لاکھوں کی بات کر گئے، فرماتے ہیں کہ اپنی رعایا کے حال سے بے خبر بادشاہ سے کئی گنا بہتر وہ چرواہ ہے جو اپنی بھیڑوں اور بکریوں کے حال سے باخبر رہتا ہے۔ فرماتے ہیں ایسا بادشاہ جو اپنی رعایا کے حال سے بے خبر ہے، اس سے کئی گنا بہتر وہ چرواہ ہے جو اپنی بھیڑوں اور بکریوں کے حال سے تو خبردار ہوتا ہے، اسے ان کا حال تو پتہ ہوتا ہے۔ یہاں رعایا بھوک سے مرتی رہی اور حاکم اقتدار کی بندر مار میں مست رہے۔ کون پردیس جاتا ہے؟ یہ بھوک ہے جو انسان کو پردیس لے جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ انسان کو موت سے زیادہ غربت کا ڈر رہتا ہے، کیونکہ موت اس واحد انسان کی جان لیتی ہے، لیکن غربت اس کے پورے خاندان کو لے ڈوبتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں میں مر جاؤں تو مر جاؤں، پر اپنے خاندان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ یاد رکھو یہ حساب حاکم وقت سے ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت حساب حاکم وقت سے ہوگا۔ بتاؤ وہ کون سی ایسی بات تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، جن کو قرب مصطفیٰ ملا صلی اللہ علیہ وسلم، تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت کے مالک تھے، لیکن وہ کون سی ایسی بات تھی کہ تپتی ہوئی دھوپ پر اپنے کاندھے پر راشن اٹھا کر کسی کے گھر پہنچاتے تھے؟ وہ فقط ایک بات تھی کہ کہیں پروردگار پوچھ نہ لے کہ اے عمر کیا میری مخلوق کے ساتھ انصاف کر کے آئے ہو یا نہیں کر کے آئے۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق سے صرف ایک خاتون نے شکوہ کیا تھا، آپ نے اسے راضی کیا، اسے لکھوایا تم عمر سے راضی ہو۔ جب آپ وصال فرما گئے تو نصیحت کر گئے اس پرچی کو میری قبر پہ رکھنا، تاکہ جب میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں تو میں پروردگار کو بتا سکوں اے پروردگار عمر تیری مخلوق کو راضی کر کے آیا ہے۔ یہ تھا وہ خوف جو اس کی عدالت میں پیش ہونے کا تھا۔ آج ہمارے حاکم اس سوال کو بھول گئے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں واپس پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا اور ذرے ذرے کا جواب نہیں دینا؟ جو محمد بخش فرماتے ہیں، حاکموں کو یہ بات، حاکم وقت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو محمد بخش فرماتے ہیں منگ پنا محمد بخشاؤ بے پرواہ جناتوں، مطلب کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس باتوں، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ فرماتا ہے ابھی تو اس نے لگائی نہیں عدالت، اس نے لگائی نا عدالت تو ایک ایک ذرے کا تم سے وہ حساب لے گا، ایک ایک ذرے کا، اور سب سے سخت حساب حاکم وقت کا ہوگا۔ یاد رکھو اس بات کو۔ ہمارے حاکم کہاں کھڑے ہیں؟ یاد رکھو یہ زندگی کے تخت و تاج ایک پل میں ختم ہو جائیں گے۔ صبح کے تخت نشین رات کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ نصیب کبھی بدل جاتے ہیں۔ خدا را اپنی رعایا کا خیال، اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، جس دن اس کی عدالت میں پیش ہوئے نا ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ یاد رکھو ہم جیسے لوگوں سے بھی حساب ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے دولت سے، ان سے بھی حساب ہوگا۔ جو خرچ کرتے رہے اپنے مہنگے مہنگے موبائلوں پر، مہنگے مہنگے کپڑوں پر، تو ان کا ہمسایہ بھوک سے مرتا رہا۔ باخبر ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہمسایہ اس کی بیٹی کا کردار کیا ہے، اس کی بہن کا کردار کیا ہے، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے ہمسائے کے گھر چولہا جلا ہے یا نہیں جلا، اس کے بچوں نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا۔ یاد رکھو ذرے ذرے کا ہم سب سے حساب ہوگا، صرف عبادت سے جان نہیں چھوڑنی۔ حقوق العباد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا دل دکھایا اسے کبھی رب مل نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار نہیں کرتا وہ رب سے پیار نہیں کرتا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔
اللہ تعالیٰ ہمارے رہنماؤں کو ہدایت دے، ان کے اندر وہ درد پیدا کرے کہ اپنی رعایا کا وہ دھیان رکھ سکیں۔